تھوڑی تھوڑی سی آیتیں لے کر کے آتے تھے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی غار ہرا میں. اس کے بعد سیکنڈ جو نزول ہوا قرآن کا وہ 20 آیتیں تھیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. چھوٹی چھوٹی آیتیں 20 آیتیں تھیں. تو کوئی خاص عدد نہیں کہ اتنی آیتیں ایک دن آتی تھی، اور دن بھی خاص نہیں کہ 2 دن میں آتی تھی 4 دن میں آتی تھی. اللہ کی مرضی. جبرائیل امین کو بھیجا جاتا تھا، کبھی ایک ہفتے کا گیپ ہو جاتا، کبھی 15 دن کا گیپ ہوتا، کبھی روزانہ آتی اور کبھی دن میں کئی مرتبہ آتی. قرآن کی آیتوں کے آنے کا انداز الگ الگ تھا. اب وہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تھوڑی تھوڑی سی آیتیں آتی گئی اور یہ پورا قرآن اترنے میں کتنے سال لگے؟ 23 سال لگ گئے. 23 ایئرس. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کس لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا، کہ جیسے ہی رمضان آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام پورے قرآن کو حضور کے پاس سنایا کرتے تھے. یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا، اور وہ سنت جبرائیل ہے جو آج تراویح میں بھی ادا ہو رہی ہے. حافظ قرآن سال بھر قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنے اور اس طرح اجتماعی سننے کا موقع ملتا نہیں. تو یہ رمضان آتا ہے تو یہ قرآن پاک سنانے کا، پڑھنے کا اور سننے کا دونوں موقع ملتا ہے. اب تراویح میں دیکھیں جو روایت یہ بتاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. یہ کب سناتے تھے؟ ہر رمضان میں. مطلب یہ ہوا کہ ہر رمضان میں جہاں تراویح ہوتی ہے امام سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے، مقتدی سنت جبرائیل پہ عمل کر رہا ہے. امام قرآن سنا رہا ہے، حضور کی سنت ہے، اور سننے والے جبرائیل کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اور اسی طرح سننا بھی چاہیے، سونا نہیں چاہیے. کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ پڑھے ہم ہیں، تھکے پیچھے والے زیادہ ہیں. ان کے جمائیاں، ان کی کھانسیاں، یہ ساری چیزیں خشوع و خضوع کو ختم کرتی ہیں. اور آج میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے. میں پورے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے گھیر نہیں سکوں گا، ابتدا ہے آج. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.